اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی آمد کے حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں پہلے سنی ہوں گی۔ اس میں کئی روایات بھی ہیں کہ جس میں ماہ رمضان کی فضیلتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور بہت سارے واقعات بھی ہیں کہ جو عام طور پر رمضان کے شروع میں بیان کیے جاتے ہیں۔ جو باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے، روایات کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں، اس سے ہٹ کر ذرا سا میں ایک نفسیاتی طور پر ماہ رمضان کی آمد کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو اس سے چند دنوں پہلے ایک گھبراہٹ طاری ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور گرمیوں میں آ رہا ہے تو لمبے لمبے روزے ہیں، نہ جانے کیا بنے گا، خیریت سے رمضان گزر جائے تو بہت اچھا ہے۔ یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، مگر دین کو اتنا وہ مشکل بنا لیتے ہیں یا اتنا مشکل سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنا ان کے لیے ایک بڑی مصیبت کھڑی کر دیتا ہے۔ اچھا، ماہ رمضان کے حوالے سے اگر آپ غور کریں تو روزہ رکھنے کے علاوہ باقی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یعنی اگر فرض کیجئے کہ ماہ رمضان میں قرآن پڑھنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو وہ اپنے شوق سے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو دو تین قرآن ختم کر دیتے ہیں، تو وہ اپنے شوق سے یہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ رات کی مجالس یا دروس ہیں یا بچوں کو مکتب میں دینیات میں پہنچانا ہے، یہ بھی کوئی اتنی بڑی زحمت نہیں لگتی، بلکہ ایک قسم کا انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے یہ، جس میں ایک جمع غفیر ہے، اپنے بچوں کو لے جا رہے ہیں، دوسروں کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ ان ساری باتوں پر غور کریں، یہاں تک کہ شب قدر کے اعمال کے بارے میں بھی اتنی تکلیف نہیں لگتی، وہ بھی ایک طرح کا انجوائمنٹ ہے، ایک طرح کا عمل بھی ہو جاتا ہے، شب قدر کے اعمال بھی ہو جاتے ہیں، اور ایک طرح سے ملنا جلنا، کھانا پینا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو لے دے کے اگر کوئی چیز آپ کو مشکل لگے گی تو رمضان میں روزہ ہے، کہ رمضان کا روزہ بڑا مشکل ہے، اور اس سال یا پچھلے 2-3 سالوں سے یا ابھی مزید 2-3 سال تک جو روزہ آئے گا وہ شدید گرمیوں میں آئے گا، اور ظاہر ہے کہ شدید گرمیوں میں روزہ رکھنا بڑا دشوار محسوس ہوتا ہے۔ تو ساری پریشانی لے دے کے روزہ رکھنے کے حوالے سے ہے، باقی کوئی پریشانی نہیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کریں آپ۔ فرض کیجئے کہ ایک صاحب کے 2-3 بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، ایک چھوٹی سی فیملی رہتے ہیں۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ شدید بیمار پڑ جاتا ہے، اور شدید بیماری کے عالم میں کبھی کبھار وہ بیماری مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے لمبی ہو جاتی ہے۔ اس لمبی بیماری میں ماں بھی بیچاری پریشان ہوتی ہے اور باپ بھی پریشان ہوتا ہے۔ اگر بیماری ایسی ہے کہ جس میں بچے کو بار بار ڈاکٹر لے جانا پڑے گا، بلکہ ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، کبھی اس کی بلڈ رپورٹ نکالنا پڑے گی، کبھی ایکس رے رپورٹ نکالنا پڑے گی، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد فیملیز میں بھی کہ باپ رات رات جاگ کے بچے کے لیے ہاسپٹل میں ڈاکٹر کا انتظام کر رہا ہوتا ہے، اسے ڈرپ لگانے کا انتظام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر رات کے 12 بجے کے بعد دوا نہیں مل رہی ہے تو دور دور تک دوا ڈھونڈنے جا رہا ہوتا ہے، اور بیچارہ رات کی تاریکی میں اس طرح سے بھٹک رہا ہوتا ہے، مگر بچے کے علاج کی فکر ہوتی ہے کہ جلدی سے کہیں سے بچے کا علاج ہو جائے اور بچہ ٹھیک ہو جائے۔ جو کیفیت میں نے باپ کی بیان کی ہے، ماں کی کیفیت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ یعنی اس کو تو نہ دن چین آتا ہے نہ رات چین آتا ہے، لہذا ماں اور زیادہ تڑپ رہی ہوتی ہے اپنے بچے کی بیماری کے حوالے سے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ باپ کو 8 دن، 10 دن، 15 دن اس طرح سے ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنا پڑے، رپورٹس کے پیچھے بھاگنا پڑے، اور بچے کو ایک اسپتال سے لے کے دوسرے اسپتال سے تیسرے اسپتال اس طرح سے بھاگنا پڑے، تو کیا یہ کہا جا سکے گا کہ دیکھیں اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اس کو کتنی پریشانی ہو رہی ہے؟ یقیناً لوگ کہیں گے، مگر اس پریشانی کی وجہ سے کیا وہ اپنے اندر کوئی ایسی کیفیت طاری کرے گا کہ بھائی میں بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میں تو مشکل میں پھنس گیا ہوں؟ وہ اپنی مشکل کو پیش نہیں کرے گا، اپنی مشکل کو پیش نظر نہیں رکھے گا، بچے کی مشکل کو پیش نظر رکھے گا کہ میرا بچہ کس طرح ٹھیک ہو جائے۔ یہ سب کچھ باپ کیوں کر رہا ہوتا ہے یا ماں کیوں کر رہی ہوتی ہے؟ اگر آپ غور کریں تو بنیادی ایک ہی سبب سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو بچے سے بے انتہا محبت ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نہ دن کو دیکھ رہے ہیں نہ رات کو دیکھ رہے ہیں، رات میں بھاگ دوڑ کرنا پڑ رہی ہے تو اس میں کرتے ہیں،
اور دن کی شدید دھوپ میں بھاگ دوڑ کرنا پڑ رہی ہوتی ہے، ایسی ٹریفک میں، ایسے ٹینشن میں، تب بھی وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں. اور فقط بھاگ دوڑ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک ٹھیک ٹھاک رقم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ایک پیسہ کا بڑا اماؤنٹ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ عمومی طور پر ایک ہی تاثر ہے آج کے دور میں کہ صاحب بچے سے بے انتہا محبت ہے، بچے سے بے انتہا پیار ہے. اب تو آہستہ آہستہ وہ سوچ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے کہ صاحب یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اس لیے کہ لوگوں کو دیکھ لیا ہے کہ بڑھاپے کا سہارا بنتے نہیں ہیں، بڑھاپے میں مصیبت کا سبب بنتے ہیں. اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑھاپے میں مصیبت کا سبب بنتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا کم بنتے ہیں. تو وہ سوچ بھی اب آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. تو ایک ایسی محبت کی خاطر کہ جو بہت عارضی ہے، چند سالوں کی ہے، اور چند سالوں کے بعد یہ محبت ختم ہو جانے والی ہے، یہ ساری زحمتیں باپ اٹھا رہا ہوتا ہے، ماں اٹھا رہی ہوتی ہے. ان زحمتوں کے ساتھ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ریٹرن میں کیا مل رہا ہوتا ہے؟ ریٹرن میں کچھ نہیں ہے. یعنی بیٹا بڑا ہوگا تو کیا کرے گا، خدمت کرے گا نہیں کرے گا معلوم نہیں ہے، کیونکہ آج کل تو جوتیاں مارنے کا زمانہ بھی ہے. یہ جوتیاں مارے گا نہیں مارے گا معلوم نہیں ہے، کچھ نہیں پتا. تو باوجود اس کے کہ ریٹرن میں کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے، مگر اس کے باوجود ماں اور باپ اتنی خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ بچے سے محبت ہے، بیٹے یا بیٹی سے محبت ہے، اس خاطر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ذرا اس جد و جہد کا، اس محنت کا اور کوشش کا موازنہ ماہ رمضان کے روزے سے کیجیے. آپ ماہ رمضان کے روزے میں وہ محنت نہیں کرنا پڑتی جو باپ بچے کے لیے کر رہا ہوتا ہے یا ماں بچے کے لیے کر رہی ہوتی ہے جو بیمار پڑ گیا ہے. اتنی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی. اچھا، اس میں بہت سارا نفسیاتی اثر بھی ہے. اگر میں محسوس کروں کہ صاحب میں نے روزہ رکھا ہے، مجھے بڑی شدید پیاس لگی ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں تھک گیا ہوں، میں کمزور ہو گیا ہوں، تو یہ ساری بیماریاں لگ جائیں گی. اور ایسوں کو بھی لگ جائے گی کہ جس کا پیٹ بھرا ہوگا اس کو بھی لگے گا کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، مجھے شدید پیاس لگی، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا. تو نفسیاتی اثر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا. اور اگر حقیقتاً روزے کی تکلیف ہے تو اس تکلیف کے عوض اس کا ریٹرن کیا ہے، اس کو بھی تو پیش نظر رکھیں کہ آپ اللہ کی محبت کی خاطر یہ عمل انجام دے رہے ہیں. اللہ کی محبت چھوٹی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. اللہ کی محبت میں اگر ایک چھوٹا سا عمل قبول ہو جاتا ہے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھنا. جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوگا. تو اللہ کی محبت کی خاطر اگر یہ عمل انجام دیا جاتا ہے تو پروردگار اس میں ریٹرن میں کیا دے رہا ہے وہ پہلے سے بات بتا دیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے حوالے سے پہلے بات بتا دی ہے کہ اگر روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اللہ کا مہمان ہے. یعنی ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں جب تک کہ ہم دنیاوی کچھ مثالیں پیش نہ کریں. اللہ کا مہمان ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی بڑے آدمی کے حوالے سے دیکھیں تو بڑے آدمی کے حوالے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم کسی خاص آدمی کے مہمان ہوں تو ہم کتنی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، کیا اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، کیا مزاج بنایا ہوتا ہے، کیا اس کا میک اپ کیا ہوتا ہے ہم نے، اور اس کے بعد بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں. پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ روزہ دار میرا مہمان ہے، اور مہمان کی مہمان نوازی پروردگار ایسے کرتا ہے کہ اے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آیا ہے، میرا مہمان بن کے آیا ہے، اب تجھے کچھ نہیں کرنا ہے. تو اگر سو بھی جائے گا تو اس کا اجر میں تجھے دوں گا. تو اگر جاگ کر فقط سانس بھی لیتا رہے گا تو تیرا سانس تسبیح لینے کے برابر ہے. اگر تو عبادتیں انجام دے گا تو تیری عبادتوں کا کئی گنا اجر بڑھا کے دوں گا میں. یہ ساری باتیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے. بڑی عجیب و غریب روایت ہے، ہو سکتا ہے کہ میں پوری بات آپ کے سامنے پیش نہ کر سکوں. فرماتے ہیں کہ حج کے موقع کی روایت ہے. آیت اللہ دستغیب شیرازی نے گناہان کبیرہ میں یہ پوری روایت لکھی ہے کہ جہاں پر انسان اگر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب مینا میں قیام کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب شیطان کو کنکر مارتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ صاحب جب طواف اس نے کر لیا گناہ معاف ہو گئے تو اب کون سے گناہ ہیں کہ جو صفا و مروہ کے درمیان معاف ہوں گے؟ صفا و مروہ کے درمیان اگر گناہ معاف ہو گئے تو کون سے گناہ ہیں کہ جو مینا میں جا کے معاف ہوں گے؟ اگر مینا میں معاف ہو گئے تو کون سے گناہ ہیں کہ جو شیطان کو کنکر مارنے سے معاف ہو؟ اب یعنی کیا بچا؟ یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگر مینا میں ٹھہرا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو گئے، شیطان کو کنکر مارا تو اس کے گناہ معاف ہو گئے، قربانی کی ہے تو اس کے گناہ معاف ہو گئے؟ تو علماء نے ذرا اس کی توجیہ کی، اس کی وضاحت کی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک انسان عرفہ کے میدان میں حاضر نہ ہو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ طواف نہ کرے اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے.
کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک شیطان کو کنکر نہ مارے اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. تو یہ سارے